ہوش اڑانے والی روایت حضرت سیدنا ابن مبارک حضرت سیدنا خالد بن مدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا، ہائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ملاقات۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور مجھے بھی اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ پھر ہم چلے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی اور کہا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اے معاذ، میں نے عرض کی، لبیک یا سیدی المرسلین، یعنی اے تمام رسولوں کے سردار، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھ سے ایسی بات بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر تو اسے یاد رکھے تو تجھے نفع دے گی، اور اگر تو نے اسے ضائع کر دیا تو اللہ عز و جل کے ہاں تیری حجت ختم ہو جائے گی۔ اے معاذ، اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ہر آسمان کے دروازے پر اس دروازے کی قدر و منزلت کے مطابق ایک ایک فرشتے کو دربان مقرر فرمایا۔ کرامن کاتبین بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو ان میں سورج سی روشنی اور چمک ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور کرامن کاتبین ان کے اعمال کو بہت زیادہ اور خالص سمجھتے ہیں۔ پھر جب وہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے، اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، میں غیبت پر مقرر فرشتہ ہوں۔ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے آدمی کا اعمال اوپر نہ جانے دوں جو لوگوں میں غیبت کرتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن فرشتے ایسے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں جن میں نور ہوتا ہے، فرشتے اسے بہت زیادہ اور پاکیزہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ کہتا ہے، ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، کیونکہ اس عمل سے اس کی نیت دنیا کمانے میں تھی۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر فرشتے شام تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین بندے کے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں اور ان سے بڑا خوش ہوتے ہیں، ان میں صدقہ، روزہ اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں۔ فرشتے ان کو بہت زیادہ اور پاکیزہ خیال کرتے ہیں۔ پھر جب وہ تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ کہتا ہے، ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، میں تکبر والوں پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہو، یہ آدمی مجلسوں میں لوگوں پر بڑھائی مارتا ہو۔ یوں ہی فرشتے بندے کے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں، وہ اعمال ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ان میں تسبیح کی آواز ہوتی ہے، ان میں نماز، روزہ اور حج عمرہ ہوتا ہے۔ جب فرشتے ان اعمال کو لے کر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں مقرر فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، میں خود پسندی والوں کا فرشتہ ہوں۔ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس آدمی نے جب بھی کوئی عمل کیا اس میں خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح فرشتے کسی بندے کے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں، وہ اعمال اس طرح آراستہ ہوتے ہیں جیسے دلہن سسرال جانے کے وقت سجتی ہے۔ ان اعمال میں جہاد، حج جیسے اعمال ہوتے ہیں، ان کی چمک سورج جیسی ہوتی ہے۔ جب فرشتے انہیں لے کر 5ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ کہتا ہے، میں حسد کرنے والوں کا فرشتہ ہوں۔ یہ آدمی لوگوں پر ان چیزوں میں حسد کرتا تھا جو ان کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ یہ آدمی خدا تعالیٰ کی پسند پر ناراض تھا۔ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دے رکھا ہے میں ایسے شخص کا اعمال اوپر نہ جانے دوں جو اسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور فرشتے کسی بندے کا اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں، ان میں کامل وضو، بہت سی نمازیں، روزے، حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ وہ 6 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو دروازے پر مقرر نگہبان فرشتہ کہتا ہے،
میں رحمت کا فرشتہ ہوں، ان اعمال کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، کیونکہ یہ آدمی کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا تھا، اور کسی بندے کو مصیبت پہنچتی تھی تو خوش ہوتا تھا۔ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں ان کے اعمال اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یوں ہی فرشتے ایک بندے کا عمل لے کر اوپر چڑھتے ہیں جس میں بہت سا صدقہ، نماز، روزہ، جہاد اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ان کی آواز گرج کی جیسی اور چمک بجلی کی چمک جیسی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس آسمان پر مقرر فرشتہ کہتا ہے، میں تذکرہ و شہرت پر مقرر فرشتہ ہوں۔ اس عمل والے نے اپنے عمل سے مجلسوں میں تذکرہ، دوستوں میں بلندی اور بڑے لوگوں کے نزدیک چاہ پسندی کی نیت کی تھی۔ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں ان کے اعمال اوپر نہ جانے دوں کہ یہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہ ہو وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کا عمل اللہ عز و جل کے قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح کرامن کاتبین بندے کی اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، اچھا اخلاق، خاموشی اور ذکر الہی لے کر اوپر جاتے ہیں، اور 7 آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ تک پہنچ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندے کے عمل کے نیک اور خالص ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تم میرے بندے کے عمل کے محافظ ہو جبکہ میں اس کے دل کی نگرانی کرنے والا ہوں۔ اس نے اپنے اس عمل سے میرا ارادہ کیا نہ، اسے میرے لیے خالص کیا، اور اس عمل سے اس کی جو نیت تھی میں اسے خوب جانتا ہوں۔ اس پر میری لعنت ہے۔ اس نے بندوں کو بھی دھوکہ دیا اور تم کو بھی، مگر یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں غیبوں کا جاننے والا ہوں، دلوں کے خیالات سے واقف ہوں۔ کوئی چھپی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں اور کوئی بھی دور چیز مجھ سے دور نہیں۔ میرا علم حال کے متعلق بھی اسی طرح ہے جیسے مستقبل کے متعلق ہے، اور گزری ہوئی چیزوں کے ساتھ میرا علم اسی طرح ہے جیسا کہ باقی موجود چیزوں کے ساتھ، اور پہلے لوگوں کو بھی میرا علم ویسے ہی محیط ہے جیسے بعد والوں کو محیط ہے۔ ہر پوشیدہ در پوشیدہ کو خوب جانتا ہوں۔ پھر بھلا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو صرف بے خبروں کو دھوکہ دیتا ہے جبکہ میں غیبوں کا جاننے والا ہوں۔ اس بندے پر میری لعنت ہے۔ اب 7 فرشتے اور 7 جانے والے 3000 ملائکہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اس پر تیری لعنت اور ہماری بھی لعنت۔ پھر آسمان والے کہتے ہیں، اس پر اللہ عز و جل کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے خلاصی اور نجات کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، اے معاذ، یقین کے ساتھ اپنے نبی کی پیروی کرو۔ میں نے کہا، آپ تو اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور میں معاذ بن جبل، مجھے نجات اور خلاصی کس طرح نصیب ہوگی؟ ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تیرے عمل میں کوئی کوتاہی ہو تو لوگوں کی آبرو ریزی کرنے سے اپنی زبان کو روک لینا۔ بالخصوص قرآن کریم ہمیشہ پڑھنے اور ان پر عمل کرنے والے اپنے حافظ بھائیوں سے، اور تجھے اپنے نفس کے عیبوں کا علم لوگوں کی آبرو ریزی سے ضرور روکے رکھے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی مذمت کر کے خود کو صاف ستھرا مت بنانا، اپنے بھائیوں کو گرا کر خود کو بلند مت کرنا، اپنے عمل میں ریاکاری نہ کرنا کہ لوگوں میں پہچانے جاؤ، دنیا میں ایسے مشغول نہ ہونا کہ آخرت کا معاملہ بھول جاؤ۔ اگر تمہارے پاس 2 شخص ہوں تو ایک سے سرگوشی مت کرنا، لوگوں میں بڑائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم سے منہ موڑ لیں گی۔ اپنی مجلس میں فحش گوئی نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے تم سے گریز کرنے لگیں گے، اور اپنی زبان سے لوگوں کی عزت کا پردہ چاک مت کرنا، ورنہ تمہیں جہنم کے کتے پھاڑ ڈالیں گے، جس کا بیان اس فرمان الہی میں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جہنم میں کتے ہڈیوں سے گوشت نوچ ڈالیں گے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان باتوں کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں یہ ان کے لیے آسان ہے جن کے لیے اللہ عز و جل آسان فرما دے، اور تمہیں ان میں سے یہ بات کافی ہے۔ تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے وہ پسند مت کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، یوں تم سلامتی اور نجات پا جاؤ گے۔ حضرت سیدنا خالد بن مدان علیہ رحمت
اللہ علیہ منان فرماتے ہیں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت اتنی کثرت سے نہیں کرتے تھے جتنی کثرت سے یہ حدیث شریف بیان کیا کرتے تھے۔